برادران اسلام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ حضرات کے روبرو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ قرآن پاک میں 5ویں پارے کے اندر سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کا تعلق خصوصاً عقائد و احکام سے ہے، عقائد و احکام کی بنیاد سے ہے۔ عقائد و احکام کی بنیادیں کیا ہیں، اسی سے ہے۔ اسلام میں سب سے جو پہلی بات ہے، جو بنیادی بات ہے، وہ عقیدے کی بات ہے، ماننے کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں ہیں وہ عمل کرنے کی باتیں ہیں، کرنے کی باتیں ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ بنیاد کے بغیر کوئی عمارت یا کوئی چیز قائم نہیں رہتی ہے۔ بنیاد کے بغیر کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ تو اسلام کا قیام جو ہے اور اسلام کا وجود جو ہے وہ 5 باتوں پہ ہیں، جنہیں اسلام کی بنیاد کہا گیا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، جس میں سب سے پہلی بات ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو ماننا، اس کا اقرار کرنا، اس کو زبان سے بھی ادا کرنا، یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ اس کا تعلق ماننے سے ہے۔ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کے اندر یہ سب سے پہلی بنیادی بات ہے ہوئی۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اس حصے میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کو بتایا گیا ہے، اور اللہ کی توحید پہ عقیدہ قائم کرنے اور پختہ کرنے، اور اسلامی عقیدے کی بنیاد اللہ کی توحید پہ رکھنے کی تعلیم اور تلقین کی گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے میں رسول کی بات فرمائی گئی۔ بڑی باریکی، بڑی گہرائی اور بڑی وسعت ہے اس کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بے شمار ہیں، لیکن صفت رسول کا تذکرہ ہے کلمے کے اندر۔ اور اسلامی عقیدے کی بنیاد اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے پر بنیاد رکھی گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو چیزیں آئیں گی
وہ اسلامی اعمال کی باتیں آئیں گی، عمل کی باتیں آئیں گی۔ یہ ماننے کی بات ہوئی اور وہ کرنے کی باتیں آئیں گی۔ عقیدہ ماننے کو کہتے ہیں، اقرار کر لینے کو، مان لینے کو، قبول کر لینے کو، ایکسیپٹ کر لینے کو، تسلیم کر لینے کو۔ اس بنیاد پر سر تسلیم خم کر دینے کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور عمل کہتے ہیں وہ عقیدہ جس بات کا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، جو تقاضا کرتا ہے، اس کو عملی جامہ پہنانا، اس کو کر کے دکھانا۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی بنیاد جو ہو گئی وہ عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر دوسری چیز ہے نماز۔ نماز کرنے کا کام ہے، ادا کرنے کا، عمل کرنے کا ہے۔ عقیدے کا تقاضا ہے کہ ہم نماز ادا کریں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب اللہ ہی معبود ہے تو اللہ کی عبادت کی جائے گی، اور نماز کہتے ہیں اللہ کی عبادت کو۔ اللہ کی عبادت اور بندگی کے جو مظاہر ہیں، جو طور و طریق ہیں، جو رنگ و روپ ہیں، جو ادائیں ہیں، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کی جو ادائیں ہیں، ان اداؤں میں، ان مظاہر میں سب سے بنیادی مظہر اور سب سے اہم ترین جو عبادت ہے وہ نماز۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور نماز کے بعد پھر ہے رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ یہ بھی کرنے کا ہے، روزے رکھنے کے ہیں۔ روزوں کی اہمیت اور فضیلت صرف مان لینے کا نہیں بلکہ عمل کرنے کا۔ پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں ہر مسلمان کو۔ تیسری چیز ہے صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ صاحب نصاب کے لیے اسلامی شریعت نے جن اصولوں، جن شرائط، جن بنیادوں پر جس کسی کو بھی صاحب نصاب قرار دیا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو صرف مان لینے کا نہیں، عقیدہ کر لینے کا نہیں، بلکہ کر کے دکھانے کا، عمل کرنے کا ہے۔ زکوٰۃ نکالنا ہوگا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہوگا۔ صاحب نصاب کے لیے ہے یہ، غریب و محتاج اور مسکین، لاچار، فقیر کے لیے نہیں ہے زکوٰۃ۔ اور آخری جو بات ہے وہ حج ہے۔ اللہ کے گھر کا حج کرنا، خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرنا، خانہ کعبہ شریف کے طواف کو جانا، عرفات میں حاضر ہونا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنا، اللہ کے گھر کی حاضری، اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی زیارت۔ حج فرض ہے، فرض جو ہے وہ حج ہے، تو کرنے کا ہے، وہ بھی صرف مان لینے کا نہیں، وہ کرنے کا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک چیز جو بنیادی ہے وہ ماننے کی ہے، عقیدہ بنانے کی، اور 4 جو چیزیں ہیں وہ کرنے کے کام ہے، عمل کرنا ہے اس پر۔
خالی مان لینے سے بات کافی نہیں ہوگی، عمل کرنا ہو۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہوں گے، شدید ترین گناہ میں ہم مبتلا ہوں گے۔ عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم کوتاہی کرتے ہیں، نماز فرض ہے 5 وقت کی، ہم نماز ادا نہیں کرتے ہیں، روزے فرض ہیں رمضان المبارک کے، ہم رکھتے نہیں، زکوٰۃ فرض ہے ہمارے اوپر، ہم صاحب نصاب ہیں، ہم ادا نہیں کرتے زکوٰۃ، حج فرض ہے ہمارے اوپر، اللہ کے گھر کے حج کے لیے ہم جاتے نہیں، سستی کیا، کاہلی کیا، لاپرواہی کیا، عمل نہیں کیا ہم نے، ہم شدید ترین گناہ کے مرتکب ہوئے، ہم گنہگار ہوئے، ہم کافر نہیں ہو گئے، ہم مشرک نہیں ہو گئے۔ ان چاروں اعمال کے چھوڑ دینے سے ہم کافر نہیں ہو گئے، ہم مشرک نہیں ہو گئے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم جہنمی نہیں ہو گئے۔ لیکن اگر ہم یہ چاروں اعمال خوب اچھی طرح ادا کرتے ہوں، یہ چاروں کے چاروں کام ہم خوب اچھی طرح ادا کرتے ہوں، لیکن پہلی ہی بات جو ہے ہمارے اندر اگر نہیں ہے، اسلام کے عقائد میں سے پہلی بات جو کلمے کا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا عقیدہ ہی اگر ہمارے اندر نہیں ہے، اس بات کو ہم نے مانا ہی نہیں ہے، اس بات کا ہم نے اقرار ہی نہیں کیا ہے، ہم نے اپنا عقیدہ ہی یہ اگر نہیں بنایا ہے، تو چاہے ہم وہ چاروں کام خوب اچھی طرح ادا کرتے ہوں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کافر ہو جائیں گے، ہم مشرک ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ عقیدہ پختہ نہیں کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کو ہم نے پکی طرح نہیں مانا، اس پر ایمان نہیں لائے، اس کو عقیدہ نہیں بنایا، اپنے دل و دماغ، قلب و روح کے میں ہم نے اس کو گرہ نہیں بنا لیا، عقیدہ نہیں بنا لیا، تو ہم کافر ہو جائیں گے، ہم مشرک ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں ہمیں جھونک دیا جائے گا، چاہے ہم 5 وقت کی نماز ہی کیوں نہ پڑھتے ہوں، چاہے ہم رمضان المبارک کے 30 روزے رکھتے کیوں نہ ہوں، اور چاہے ہم جو ہے نا زکوٰۃ کیوں نہ ادا کرتے ہوں، اور چاہے ہم حج کو کیوں نہ جاتے ہوں، اور چاہے دنیا کے نیکی بھلائی کے جتنے سارے ہم کام کرتے ہوں، اگر عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے، تو ہمارا کوئی کام، کوئی عمل ہمارے کام نہیں آ سکتا ہے، ہم کافر ہو جائیں گے، ہم مشرک ہو جائیں گے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایک مثال، کہ جیسے یہ عمارت ہے، یہ مسجد کی عمارت ہے، یہ بعض عمارتیں ایسی بنتی ہیں کہ بیچ میں ایک بنیادی پلر دیا جاتا ہے، بیچ میں ایک بنیادی پلر دیا جاتا ہے اور سارا لوڈ چھت کا اسی پلر کے اوپر ہوتا ہے، اور ایک ایسی انجینئرنگ ہوتی ہے، ایسا نقشہ ہوتا ہے، ایک ایسی طرز تعمیر ہوتی ہے کہ بیچ کے پلر پہ سارا لوڈ ہوتا ہے اور چاروں کونے پر بھی 4 پیلر دے دیے جاتے ہیں اس کے سپورٹ کے لیے، اس کے سپورٹ کے لیے چاروں کونے پر 4 پیلر دیے گئے ہیں، اس کے سپورٹ کے لیے دیے گئے ہیں، لیکن سارا لوڈ جو ہے یہ بیچ ہی کے پیلر پر ہے۔ سمجھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو عقیدہ ہے یہ بیچ کا پیلر ہے۔ اگر چاروں پیلر نہیں ہوئے، سپورٹ نہیں ملی، پھر بھی یہ بیچ کا پیلر جو ہے نا کام کرے گا۔ اس کے اندر اتنی شکتی دی گئی ہے، اس انجینئرنگ نے اتنی طاقت اس کو دی ہے کہ یہ چھت کو سنبھال سکتا ہے،
اس کا سسٹم ہوتا ہے، اسی میں سے جو ہے نا اس کی بندھائی ہوئی ہوتی ہے، پورے چھت کو ایسی عمارتیں ملتی ہیں۔ اگر نہیں ہے چاروں پیلر، کوئی دیوار بھی نہیں ہے، کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں ہے، لیکن یہ عمارت قائم ہے اس لیے کہ بیچ کا جو پیلر ہے، سارا لوڈ جس کے اوپر ہے وہ موجود ہے۔ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جناب انجینئرنگ نے سارا لوڈ تو دے دیا بیچ کے پیلر پہ، اب بیچ کا پیلر کھڑا ہی نہیں کیا گیا، چاروں کونے پر 4 پیلر بھی کھڑے کر دیے گئے، دیواریں بھی اٹھا دی گئیں، اور صاحب ڈینٹنگ پینٹنگ ساری نقش و نگار اور ساری آرائش و زیبائش کر دی گئی، وہ چھت نہیں رکے گی، وہ چھت نہیں رکے گی، چھت گر پڑے گی، وہ پیلر بھی چاروں گر پڑیں گے، ساری ڈینٹنگ پینٹنگ سب کا سب برباد ہو جائے گا۔ یہ ہے ہاں ضروری ہوا کہ بیچ کا پیلر سب سے پہلے مضبوط ہو اور چاروں کونے کے پیلر بھی اس کے ساتھ ساتھ مضبوط رہیں اور دیواریں بھی رہیں اور خوبصورتی بھی رہے، اس میں کھڑکیاں بھی ہو، اس میں آرائش بھی ہو، اس میں زیبائش بھی ہو، اس میں سارے نقش و نگار بنے ہوئے ہوں۔ یہ ہے مذہب اسلام، یہ ہے مذہب اسلام۔ تو میرے بھائیو، اب میں چند منٹ میں یہ عرض کر دوں کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کا تعلق اسلام کے عقیدے سے بھی ہے اور اسلامی اعمال سے بھی ہے، اور یہ جو باتیں بیان کی گئیں اس کے لیے سند کہاں سے ہے، پروف کہاں سے ہے، سند اس کی کیا ہے؟ تو اس کی سند اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن شریف میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے حکموں کو مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کو مانو۔ یہ 2 بنیاد ہیں، سب سے پہلے اللہ کی ذات پاک اور اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، یہ 2 یہی جو ہے سند ہیں، یہی دلیل ہیں، یہی پروف ہیں۔ اطاعت کرو، فرما برداری کرو، حکم کو مانو، اے ٹو زیڈ حکم کو مانو، اے ٹو زیڈ بھروسہ کرو، اے ٹو زیڈ اعتماد کرو، اس لیے کہ اللہ جو کچھ فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے، اور اللہ کی سچی کتاب قرآن پاک موجود ہے، اللہ کی سچی کتاب قرآن پاک موجود ہے، اور قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اور جب اللہ کی کتاب ہے تو یقیناً سچی کتاب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے اپنی ہی سچی کتاب میں یہ پروف دے دیا ہے، یہ دلیل دے دیا ہے، یہ فرما دیا ہے اس کے اندر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے، اپنے من سے، اپنے جی سے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی ادا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اسی سچی کتاب میں اللہ نے فرما دیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، تو دلیل تو سچائی پہ قائم ہوتی ہے نا، کسی بھی چیز کی دلیل، اس کا پروف، اس کی سند، اس کی بنیاد سچائی پہ قائم ہوتی ہے۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کے حکم پر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔
دونوں اطاعتوں کے اندر جو ذکر فرما رہے ہیں اللہ پاک، ٹون میں کوئی فرق نہیں، لہجے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے پہلے اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ پہلے اللہ نے اپنا نام ذکر فرمایا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ذکر فرمایا، ترتیب یہ ہے۔ لیکن اس کے انداز میں، اس کے ٹون میں، اس کے معانی میں اور حکم کی اہمیت میں اور حکم کے پاور میں کوئی فرق نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا لفظ دونوں جگہ ذکر فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ بڑی بڑی باریک بات ہے۔ اللہ چاہتے تو یوں بھی فرما دیتے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، تو بات تو وہی ہوتی، بات تو وہی ہوتی۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، حکم تو وہی ہوتا۔ نہیں فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کا لفظ دونوں جگہ آیا۔ لیکن جب تیسری بات اللہ فرما رہے ہیں تو غور کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی، جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی۔ وہاں اطیعوا کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، وہاں ایسے نہیں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم و اطیعوا اولی الامر، ایسا نہیں فرمایا۔ وہاں اطیعوا کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، نہیں ذکر فرمایا۔ اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ تو ہے، رسول کے ساتھ تو ہے، اولو الامر کے ساتھ نہیں ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کا ہے کہ جس پاور کے ساتھ، جس درجے کے ساتھ، جس اہمیت اور قوت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا حکم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اور جس درجے میں دین اور شریعت کی دلیل، دین اور شریعت کی سند اور دین اور شریعت کا پروف، اسلام کا پروف جس درجے میں اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، اسی درجے میں رسول کی ذات ہو سکتی ہے، لیکن اولو الامر کی ذات اس درجے میں نہیں ہو سکتی، اولو الامر کی ذات اس درجے میں نہیں ہو سکتی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تمہارے بڑے ہیں، جو تمہارے حاکم ہیں، جو تمہارے قائد ہیں، جو تمہارے پیشوا ہیں، جو تمہارے مرشد ہیں، جو تمہارے استاد ہیں، جو تمہارے ماں باپ ہیں، جو تمہارے محسن ہیں، دین و شریعت کی روح سے جو بھی تمہارے بڑے ہیں ان کی اطاعت کرو، جو تمہارے بادشاہ ہیں، جو تمہارے خلیفہ ہیں، جو تمہارے امام ہیں، جو تمہارے امیر المؤمنین ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ لیکن وہاں اطیعوا کا لفظ اس لیے نہیں ذکر فرمایا کہ اللہ سے بھول نہیں ہو سکتی، رسول سے بھول نہیں ہو سکتی، لیکن ان لوگوں سے بھول ہو سکتی ہے، ہو سکتی۔ ان کی اطاعت کب کی جائے گی؟ جب یہ خود اطاعت کریں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، جب یہ خود اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق حکم دیں تو ان کی اطاعت کی جائے گی۔ لیکن ایسا حکم دیتے ہیں یہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو اولو الامر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ اولو الامر ہمارے ابا ہوں، چاہے ہمارے پیر صاحب ہوں، چاہے امام صاحب ہمارے ہوں، اور چاہے ہمارے خلیفہ صاحب ہوں اور امیر المومنین ہوں، کوئی بھی ہو۔ اگر وہ حکم دیتے ہیں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق تو ان کی اطاعت کی جائے گی، اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف حکم دیتے ہیں وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔
ان کا احترام تو کیا جائے گا، ان کا احترام کیا جائے گا، ادب کیا جائے گا، خدمت کی جائے گی، لیکن ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے باریک۔ اب اس کی اور تفصیلات انشاءاللہ الرحمن وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ ہی کو ذکر کرنا مقصد تھا، اس کی اور تفصیلات آگے آئیں گی۔ اس محرم کے مہینے میں خاص طور پر میں نے اس کو شروع کیا اس وجہ سے کہ ہمارے امت مسلمہ میں شروع ہی سے دو جماعتیں جو ہے نا دو نکل گئی۔ ایک جماعت کا کہنا ہوا صحابہ کا مقام قابل اطاعت ہے، اور دوسری جماعت نے کہا اہل بیت کا مقام قابل اطاعت ہے، اور سنی اور شیعہ کے نام سے دو فرقے ہوئے، آگے چل کر فرقوں میں فرقے بنتے چلے گئے، اور اللہ کی پناہ بہت سارے فرقے ہو گئے۔ آج تک جھگڑے ہیں، آج تک لڑائیاں ہیں، آج تک جو ہے ہم بنیاد سے لے کر اس بات کو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا کہتے ہیں۔ ان دونوں کے مطابق جو کہے گا وہی قابل اطاعت، جو اس کے خلاف کہے گا جہاں نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن نبی نہیں تھے، چوک ہو سکتی ہے۔ جہاں چوک کر گئے ہیں وہاں ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ادب تو کریں گے، احترام تو کریں گے، امت میں سب سے بڑا مقام ہے ان کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، لیکن نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، چوک ہو سکتی ہے۔ جہاں نہیں چوک ہوئی ہے اطاعت کریں گے، جہاں چوک ہوئی ہے ہم وہاں اطاعت نہیں کریں گے۔ ادب تو کریں گے ہی، احترام تو کریں گے ہی، خدمت، ادب اور احترام اہل بیت کا، پر اہل بیت کو ماننا، ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ تو اللہ اور رسول کا حکم ہے باضابطہ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے ہم کیسے مومن ہیں؟ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں کے اندر حکم دیا کہ میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے، میری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے، میرے تمام گھر والوں سے، میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم محبت کرو۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا؟ لیکن نبی نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، رسول نہیں تھے، چوک ہو سکتی ہے۔ جہاں چوک ہوئی ہوگی وہاں اطاعت نہیں کریں گے، اور جہاں چوک نہیں ہے ہم اطاعت کریں گے۔ یہ فرقے تو بعد میں بنا لیے گئے۔ ایک مسلمان کے لیے تو جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سر آنکھوں پہ ہیں، وہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سر آنکھوں پہ ہیں، تمام کے تمام بزرگان دین سر آنکھوں پہ ہیں۔ بنیاد تو وہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے مطابق جو اولو الامر ہوگا اس کی بھی اطاعت کرو، قرآن حکم دیتا ہے۔ اس کے خلاف جہاں پاؤ وہاں احترام کرو، ادب کرو، خدمت کرو، اطاعت وہاں منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے، دین کی بنیادوں کو سمجھنے، اسلامی شریعت کو سمجھنے جاننے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائیں۔ جو بھول چوک ہم سے ہو اللہ تعالی معاف فرمائیں، اور اللہ تعالی آسانی فرمائیں اور قبولیت عطا فرمائیں۔ اللہ پاک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندن سے